بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، محفل فیض حافظ ملت دارالعلوم اہل سنت محبوب یزدانی ماہم شریف بمبئی، آج کا پیغام آپ کو رمضان شریف کی رحمت بھری رات، رحمت بھرا دن تشریف لانے والا ہے. زمانہ خوش دل دریاب دریاب کہ ہر دم در صدف گوہر نہ باشد. اس شعر میں، جو فارسی کا شعر ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ اچھا زمانہ وہ زمانہ جب کہ دریا کے اندر صدف اپنا منہ کھول کر بارش کی آمد سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کی بھیک لینے کے لیے منہ کھول کر انتظار میں صدف رہتا ہے. صدف یعنی سیپ، یعنی ہمیشہ جو ہے بارش ہوتی ہے، لیکن ہر بارش کا قطرہ بوند جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص موسم باراں میں، بارش میں قطرات ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں سواتی کا پانی. جب وہ مہینہ، وہ بارش نازل ہونے والی ہوتی ہے تو صدف منہ کھول کر منتظر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ میں وہ بوندیں ڈال دے جس سے موتی پیدا ہوتا ہے، اس کی رحمت سے. وہ پانی ہمیشہ نہیں برستا ہے، وہ ایک خاص مہینہ ہوتا ہے سواتی کا. جب پانی سواتی کا صدف کے منہ میں گرتا ہے اور بھر جاتا ہے تو وہ منہ بند کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے موتیوں سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. رمضان شریف ہر مہینے نہیں ہوتا ہے، سال میں ایک ہی مہینہ ہوتا ہے. ایک مہینے میں کبھی 30 دن، کبھی 29 دن چاند کے حساب سے. بڑی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی، ماہ رمضان مبارک کی بے شمار فضیلت ہے. جیسے ہی شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کے دروازوں کو فرشتے بند کر دیتے ہیں اور جنتوں کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں. شیطانوں کو، ابلیس اور اس کے چیلوں کو قید کر دیا جاتا ہے. فرائض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب
فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی روزی میں برکت دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے۔ انواع و اقسام کے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار بندیوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے کلام پاک میں ایمان والوں سے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رمضان شریف تشریف لایا، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ صرف تمہارے اوپر، تم سے پہلے کی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ نعمت اور یہ پابندی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ہے، اور امتوں پہ اتنی رحمت نہیں نازل ہوئی۔ اور یہ روزہ اس لیے ہے کہ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی چادر اڑھائے، تم متقی ہو جاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رمضان شریف کا مبارک مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ میں نے اس مہینے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کو نازل فرمایا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، دنیا و آخرت کی تمام تر نعمتوں کا اس کتاب میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کے بندے مصیبت میں ہو جائیں، دبلے ہو جائیں، بلکہ ساری بیماریاں رمضان کی برکت سے مومنوں کے جسم سے صاف ہو کر صحت مند بنا دیتی ہیں۔ بہت ساری رمضان پاک کی برکتیں ہیں، کلام پاک کی تلاوت کا شوق بہت زیادہ ہو جاتا ہے، نمازوں کی پابندی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ جمعہ کا ہر دن ہر جمعہ کی طرح۔ تراویح کی نماز بھی 20 رکعتیں ایمان والے مرد عورتیں ادا کرتے ہیں۔ عورتوں پہ جیسے پنجگانہ نماز فرض، ویسے ہی نماز تراویح بھی ان کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جو پابندی ان کی فرائض کے ادائیگی میں ہے، ہر ماہ رمضان کی تراویح جو 20 رکعتیں ہیں وہ بھی اسی انداز سے ادا کرنی ہوتی ہے۔ نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ مسافر پہ اور نماز پہ، مسافر پہ اور
مریض پہ جو ہے یہ پابندی نرم ہو جاتی ہے، پڑھنا چاہیں بیٹھ کر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مجبوری ہے نہیں پڑھیں گے تو کوئی خطا نہ ہوگی، لیکن فرائض پنجگانہ ہر حال میں مریض کو بھی مسافر کو بھی ادا کرنی لازم ہوتی ہے۔ رمضان کی برکت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے کرم سے بہتر طریقے سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ہندوستان، غریب نواز خواجہ کا ہندوستان، محبوب الہی مخدوم پاک کا ہندوستان، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہندوستان، حافظ ملت مجاہد ملت کا ہندوستان، بریلی کے آقاؤں کا ہندوستان سلامت رہے۔ اللہ تعالی ہر مومن ہر مومنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد قوانین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل چاند ہونے کی امید ہے، کل چاند ہوتے ہی جو ہے برکت اور رحمت کی گھڑی شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی کل آگے کا بیان آپ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔